سیاست میں آنے اور برابری پارٹی بنانے کے بعد سب سے پہلے جب میں نے عمران خان پر زیادہ تنقید شروع کی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ اصل میں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ملک کے اندر جس طرح کے فساد انتشار کا ماحول ہے، جس طریقے سے لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے، جس طرح ان کے بچوں کو ایسی ایک لڑائی میں دھکیلا جا رہا ہے جس لڑائی میں نہ عمران خان کے بچے ہیں نہ اس کے لیڈران کے بچے ہیں، بلکہ غریبوں کے بچوں کو آگے لگا کے اور ان کو ریاست سے لڑایا جا رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ عمران خان کا نام ہو، عمران خان کی شہرت ہو، اور عمران خان جو ہے اس کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے پختونخوا کی گورنمنٹ بجائے اپنے صوبے میں کچھ کرے، وہ اس ایجنڈے پہ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالا جائے۔ جبکہ میرے جو پختون دوست ہیں ان کا اس وقت بہت برا حال ہے، آپ کو پتہ ہے، نہ وہاں ڈیولپمنٹ ہے نہ گروتھ ہے پورے صوبے کے اندر۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ خلاف ہیں، وہ بڑی آسان سی وجہ ہے۔ ہم سوشلسٹ ہیں اور پی ٹی آئی سرمایہ دارانہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ سرمایہ دار جاگیردار پارٹی ہے، اس میں پیر مرید بھی ہیں، اس میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو قبائلی سردار ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آستانے چلاتے ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وڈیرے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو بدماش ہیں اپنے اپنے علاقوں کے۔ آپ ان کے پورے کمپوزیشن کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور ہماری پارٹی جو ہے وہ عام لوگوں پہ مشتمل ہے، ہماری پارٹی ورکنگ کلاس پہ مشتمل ہے، ہماری پارٹی مڈل کلاس پہ مشتمل ہے۔ اسپیشلی ہم مڈل کلاس کی جو مڈل ٹیئر ہے اور جو لوور ٹیئر ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپر مڈل کلاس ٹیئر سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ہم ویلکم کہتے ہیں، لیکن اصل میں ہم مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور وہ خود بھی زیادہ آتے ہیں کیونکہ یہ وہ کلاسز ہیں جو سب سے زیادہ مڈل کلاس کی تعداد جن کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ورکنگ کلاس ہے جو کروڑوں کی تعداد میں آپ کو معلوم ہے، مطلب مزدور، کسان، محنت کش جتنے بھی ہیں۔ تو ہماری پارٹی پی ٹی آئی کے سامنے نظریاتی طور پہ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت علم بردار ہے، ان تمام پارٹیوں کو آپ سمجھیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان دونوں کو بھی پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہمارے سامنے صرف پی ٹی آئی کھڑی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس ملک میں صرف دو پارٹیاں ہوں گی جن کی نظریاتی لڑائی ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں۔ ایک وہ پارٹی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہوگی، فعال ہوگی، اور اس کے بیانیہ لوگوں تک جا رہا ہوگا، وہ ہماری مخالف پارٹی ہوگی، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو بھی ان کو لیڈ کری ہوگی اس گروہ کو۔ دوسرا گروہ ہمارا ہوگا، ہمارا گروہ وہ ہوگا جو سرمایہ دارانہ جمہوریت کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ برملا کہے گا، صاف کہے گا کہ کسی صورت میں بھی اس ملک میں سرمایہ دارانہ جمہوریت کے ذریعے عام لوگوں کو ترقی اور خوشحالی نہیں مل سکتی، عزت نہیں مل سکتی۔ یہ وہ بیسک پوائنٹ ہے جس پہ آپ کو پتہ چلے گا فیوچر میں کہ برابری پارٹی کے سامنے ہمارا اس وقت یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہی کھڑی ہوگی۔ باقی دو پارٹیوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان پہ بات کی جائے، کیونکہ اس وقت جو باقی پارٹیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے حکومت کر رہی ہیں۔ وہ اس وقت اس لیے صرف موجود ہیں، آپ کے اقتدار پہ قابض ہیں اس وقت، جس طرح پہلے پی ٹی آئی قابض تھی، کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک الحاق ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو چلا رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ان پہ بات کرنا بھی فضول ہے، اور ویسے بھی اس وقت ان کا ووٹ بینک بھی بہت محدود قسم کا ہے۔ اگر وہ لیں گے بھی ووٹ تو اس لیے لیں گے کیونکہ وہ حکمران پارٹی ہیں تو وہ ووٹ لے لیں گے، ادروائز جو زیادہ اس وقت عوام کو اپنی طرف سوشل میڈیا کے تھرو اور میڈیا پہ ان کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت عمران خان جیسے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بد اخلاق آدمی، ایک ایسا آدمی جو کہ جھوٹ بھی بولتا رہا ہے، جو کہ منافقت بھی کرتا رہا ہے، اس کے نام کو گلوریفائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ سب لوگوں کو ریپرزینٹ ان کو کر رہی ہے جن کی میں نے بات کی ہے، جاگیردار، سرمایہ دار، مافیا، یہ سب کے سب جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی۔ اس لیے ہماری لڑائی بھی اسی سے ہے۔ ہماری اس وقت لڑائی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، باقیوں کو میں نے کہا ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا ہم صرف برابری پارٹی اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہوگی اس ملک کے اندر، بیانیے کی لڑائی، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشلسٹ ہیں اور یہ کیپٹلسٹ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ترقی پسند ہیں، یعنی ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور منطق کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل روایت پسند ہیں، اور یہ بہت ہی ایک رجتی پارٹی ہے، بیکورڈ قسم کی پارٹی ہے، جو کہ جس پہ بلیو کرتی ہے وہ کیا ہے، یہ خیرات پہ بلیو کرتے ہیں، یہ پیری مریدی پہ بلیو کرتے ہیں، جعلی روحانیت پہ بلیو کرتے ہیں۔
اسی طرح اگر آپ روشن خیالی کی بات کریں تو ہم لوگ اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانیت کی بات ہونی چاہیے، انسانوں کو دیکھنا چاہیے، ان کو کسی بھی حوالے سے اور نہیں دیکھنا چاہیے، صرف انسان کے طور پہ، جبکہ یہ قومیت، صوبائیت اور اس کے علاوہ جو ان کے جو برادری ذات اس کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہم سے بالکل علیحدہ ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ یہ ترقی پسندی کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹ بھی لے کے آتے ہیں کہ جس میں یہ کہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت آ گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ترقی پسندی نہیں ہے۔ جمہوریت کون سی جمہوریت ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جس جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ بالکل فرق ہے۔ اس میں عام لوگ برابری کی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن میں لڑ سکیں گے۔ ان کی جمہوریت میں صرف امیر لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو ان کی جو ترقی پسندی ہے وہ مصنوعی ہے، ان کی ترقی پسندی جو ہے وہ آدھی ہے، ادھوری ہے۔ ہماری ترقی پسندی مکمل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر آئے اور وہ اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، اپنی قوم میں، ذات برادری میں، جہاں پر بھی وہ اپنے محلے میں وہ بہتری کرنا چاہتا ہے تو وہ امیر ہونے کی وجہ سے یہ نہ کر سکے، بلکہ ایک انسان کے طور پہ کر سکے، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس دلیری ہو، جس کے پاس لوگوں کو جمع کرنے کا ہنر ہو، اور وہ اس کے اندر اس طرح کی محبت بھی ہو لوگوں کے لیے، اور وہ درد مندی رکھتا ہو لوگوں کے لیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آخرکار وہ آدمی کچھ بدل سکے گا۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا اس وقت ایسا اختلاف ہے جو کہ بیانیے کا اختلاف ہے۔ ہمارا بیانیہ اور ہے، ان کا بیانیہ اور ہے۔ ہم ترقی پسند، روشن خیال لوگ ہیں اور ہم انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ مطلب قدامت پسند لوگ ہیں، روایت پسند لوگ ہیں، اور یہ جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے اسی کو چلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کرپشن ختم کریں، حالانکہ سرمایہ دارانہ نظام میں کرپشن ختم ہو ہی نہیں سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کرپشن کے اوپر چلتا ہے، بلکہ یہ نہیں کہ کرپشن اس کے اندر ہونا لازم ہوتا ہے، یہ چلتا بھی اس سے ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں تاکہ وہ گلوبل اکانومی میں اپنا رول ادا کر سکیں، یا وہ ملک کی معیشت کو چلا سکیں، کیونکہ چلانا ہی انہوں نے ہوتا ہے۔ تو جب ان کو پیسے ہوں گے تو وہ چلائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے اندر اگر انہوں نے جانا ہے، نئی مشینیں خریدنی ہے، نئے ادارے بنانے ہیں، تو ان کو زیادہ پیسہ چاہیے۔ وہ زیادہ پیسہ کیسے اکٹھا کریں گے اس ملک کے اندر سے؟ سرمایہ دارانہ جمہوریت اس کو لازم بناتی ہے کہ وہ سرمایہ اکٹھا کر سکیں تاکہ وہ اس نظام کو وہ چند لوگ چلا سکیں۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرپشن تو سرمایہ دارانہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ ہم کرپشن کو صرف ایک مصنوعی نعرہ سمجھتے ہیں، جعلی نعرہ سمجھتے ہیں عمران خان کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرپشن سے پاک معاشرہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو سوشلسٹ معاشرہ ہو، یا وہ معاشرہ ہو سکتا ہے جس میں عام لوگ حکومت کے اندر ہوں۔ پھر کرپشن اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ جب تمام لوگوں کو سب چیزیں مل رہی ہوں گی، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی، ان کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہوں گے، ان کے حقوق ان کو مل رہے ہوں گے، تو ان کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو نیڈز اس کی پوری ہونا اور اس کو عزت ملنا، اس کو سہولیات ملنا، اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ارد گرد جو ہے وہ چھینا جھپٹی کرے۔ تو اس لیے بہت بڑا فرق ہے ہمارے بیانیے کا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو میں ختم اسی پہ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی لڑائی ہے۔ یہ اس وقت پوری تاریخ کے اندر ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ لڑائی سوشل میڈیا پہ بڑھانا آپ کا کام ہے۔ سوشل میڈیا پہ جتنا آپ اس کو زیادہ سپریڈ کریں گے، آہستہ آہستہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اسی لیے وہ ہم سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ہماری بات جو ہے وہ دبانا چاہتے ہیں۔ وہ مسلسل میرے اکاؤنٹس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹس کو رپورٹ کرنے سے ہماری ریچ رکے گی تو پارٹی کی گروتھ رکے گی۔ تو ہم نے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے۔ تمام لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، برابری پارٹی کے تمام لوگوں کو، کہ فیوچر میں یاد رکھیں کہ صرف آپ ہیں اس ملک کے اندر پی ٹی آئی کے سامنے کھڑے ہوئے، اور باقی پارٹیاں جو ہیں یہ اس وقت ہمیں نہیں لگتا کہ یہ فیوچر میں ہوں گی بھی۔ اگر ہوں گی تو پھر بھی ان کے اندر اتنا بیانیہ بنانے کی قوت نہیں ہوگی جتنی ان کے پاس قوت ہے۔ تو ہماری لڑائی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ پورے نظام کے ساتھ لڑائی ہے۔ بیسیکلی اس نظام کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک سوشلسٹ پارٹی یعنی برابری پارٹی کھڑی ہے۔ تو یہ میں نے واضح کرنا ضروری سمجھا تھا آج، کیونکہ ہم کچھ عرصے میں ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں۔ تو کیونکہ آج ایک سی ایس میٹنگ ہوئی ہے، آج سینٹرل سیکریٹریٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، تو میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ایک بلاگ بھی بنایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا لا عمل اس وقت کیا ہے، ہم پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں
کہ پی ٹی آئی اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ لوگوں کو غلط امیدیں دلا رہے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ غلط وعدے کر رہے ہیں, جب کہ ان کے ہاتھ میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا جب وہ گورنمنٹ میں تھے. ابھی بھی اگر یہ آ گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ان کے سامنے اگر کھڑے ہوئے ہیں تو صرف ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب فیوچر میں ہم صرف برابری پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آئے گی.